الحمدللہ بڑے اچھے وقت میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہوا اور یہ ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن نے بھیج دیا تھا اور ہم اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس سے ڈیلینگ ٹیکٹکس یہ اختیار کیا اور آپ سپریم کورٹ نے ہولڈ بھی کیا ہے کہ ہمارا آرڈر تو بڑا کلیئر تھا. ہم نے سب کے نوٹیفیکیشن جو ایفیڈیوٹس تھے وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق فائل کر دیے تھے. پھر ہم نے اس کی ویریفیکیشن بھی فائل کر دیا تھا. ویریفیکیشن میں نے فائل کر دیا تھا. ان لوگوں کو جو پارٹی ٹکٹس ہے وہ میرے دستخطوں سے جا چکے تھے. ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن ہو چکے تھے. انٹرا پارٹیز الیکشن میں 1365 پیج ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کی ہے. وہ اس کی ساری جو انڈیکسز ہے وہ بھی ہم نے سپریم کورٹ میں فائل کی ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وہ نوٹسز بھی فائل کیے تھے ساتھ, جس میں سپریم کورٹ نے ہمیں ایڈریس کیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی, اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے جو لیٹر گیا تھا الیکشن کمیشن سے اس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ ان کے الیکشن ہو چکے ہیں, ان کا ایک اسٹرکچر موجود ہے, ہم ان میں سے کس کو ایکسیپٹ کریں, اس کے بارے میں کیا کریں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ان کا کیس ہمارے پاس سب جوڈس ہے. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ الیکشن کے نتیجے میں کون چیئرمین اور کون سیکرٹری جنرل مقرر ہوا ہے. وہ سپریم کورٹ نے خود کلیئر کیا. یہ ان کی ویریفیکیشن پارٹی اسٹرکچر کے بحاف سے ہو چکی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے اس کو اصل میں نہ بھی مانو, بھائی جس کے پاس پہلی اتھارٹی ہے وہ ڈیفیکٹو بھی چیئرمین ہے, لہٰذا وہ ایکسیپٹڈ ہے. اور الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دوبارہ ایشو ہوئی ہے کہ فورتھ ود اس پہ عمل درآمد. الیکشن کمیشن کے لیے کوئی راستہ نہیں. سپریم کورٹ نے سیکنڈ ٹائم پہ سب کچھ دیکھ کے انہی کی اپلیکیشن کو اور ہماری رپلائی کو, اور ہماری جو رپلائی ہے وہ ہم نے جمع کر دی تھی. وہ 3 ہفتے پہلے ہم جمع کر چکے تھے. اس کی کاپی ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ چکے تھے. اگر ان کو کسی چیز کو جواب چاہیے تھا تو کوئی ریجائنڈر فائل کر دیتے سپریم کورٹ.